اگلا سوال ہے ریحان ذکی الدین صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی کئی سارے اخوانی ہیں نا شیخ، تو کیا ہم جیسے عمر آباد کو صحیح منہج والا نہیں ہے بول رہے ہیں تو مدینہ یونیورسٹی کو بھی بولنا ہوگا؟ دیکھیے یہاں پر تفصیل ہے۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ہمارے احباب، بہت سارے احباب ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہم سرے سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، لیکن جامعہ دارالسلام عمر آباد کے لٹریچر میں، وہاں کے مجلہ راہ اعتدال میں، وہاں کے نصاب تعلیم میں، یا وہاں کی لائبریری میں، یا وہاں جو ماحول جامعہ کی چہار دیواری کے اندر ہے، اس ماحول میں عموماً اس طرح کی چیزوں کی گنجائش نظر آتی ہے کہ ایسے لوگوں کے افکار یا ایسے لوگوں کے لٹریچر کو نصاب تعلیم میں بھی پیش کیا جاتا ہے، جو لٹریچر قابل ملاحظہ ہے، جس کے اندر اخوانیت ہے، جماعت اسلامی کے افکار ہیں، غلط انداز کی فکر ہے، اس کے باوجود ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں اور اسلاف کی اس میراث پر کسی انداز کی تنقید کریں، یہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں میں سنجیدگی کے ساتھ غور و تدبر کیا جائے۔ وہاں کے ذمہ داران جماعت اسلامی کے رکن ہیں، جماعت اسلامی کے افراد وہاں جا کر کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، اپنے افکار پیش کرتے ہیں، کوئی اصلاح نہیں کرتا، کوئی نہیں ٹوکتا۔ وہاں کے نصاب تعلیم میں جماعت اسلامی کا لٹریچر بھرا پڑا ہے، وہاں کے دروس میں، محاضرات میں، اور وہاں پر جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس میں بھی اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کے لٹریچر کا اچھا خاصا وجود ہے۔ تو ہمارا ایک عاجزانہ ہماری اپیل ہے کہ یہ ادارہ ہماری جماعت کے بزرگوں نے قائم کیا تھا اور بڑے علماء اس سے منسلک رہے ہیں، لہذا ہمارے علماء کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ جماعت اسلامی سے وہ برات کا اعلان کریں اور جماعت اسلامی کی رکنیت سے برات کا اعلان کریں، لٹریچر پر نظر ثانی کریں اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق اپنے لٹریچر کو ڈھالیں اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ یہ ہماری گزارش اور اپیل ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں اپنے کسی ایسے سرمایہ کو جو قیمتی سرمایہ رہا ہے، اس سرمایہ کو اس طریقے سے ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اور رد عمل میں ہمارے احباب نے جس انداز سے گفتگو کی ہے، جس انداز سے ہمارے احباب نے غلط بیانیاں کی ہیں، اتہام تراشی کی ہے، غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ افسوسناک ہے۔ ہمارے لوگوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں پر غور و تدبر کرنا چاہیے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی بعض اخوانی ہیں، ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جو اخوانی ہیں ان کو اپنے افکار کو کسی کے سامنے پیش کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ خود میرے ساتھ ایسے واقعات ہیں کہ ہمارے کسی مدرس نے خلافت امویہ سے متعلق غلط افکار پیش کیے تو ہم لوگوں نے باقاعدہ مدیر الجامعہ سے شکایت کر کے ان کو برخاست کرایا۔ تو اس طرح کے امکانات موجود ہیں، ہم انکار نہیں کر رہے۔ ہر جگہ انسان کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس میں کچھ کمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اس کمی اور کوتاہی کو تسلسل حاصل ہو جائے، اس کمی اور کوتاہی کو بار بار دہرایا جائے، اس کمی اور کوتاہی کا تعلق عقیدے اور منہج کے سلسلے میں ہو، عقیدے اور منہج کی کوتاہی سے ہو، اس کے باوجود وہ کمی ہمیشہ باقی رہے، نظر آئے، محسوس کی جائے، تو ایسی صورت میں اس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور جامعہ دارالسلام عمر آباد کی موجودہ کیفیت میں کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اس طرح کے لوگ ہو سکتا ہے کہ موجود ہوں، لیکن ان کو اپنے مناہج اور اپنے افکار اور غلط انداز کے افکار کی ترویج کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ وہ اپنی کتابیں طلباء کے درمیان اپنی مرضی سے نہیں پیش کر سکتے، بلکہ اس کے لیے جامعہ کی انتظامیہ کے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کو منظوری دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہے کہ لوگ اپنے افکار کو پھیلا رہے ہیں تو تعین کے ساتھ اگر ہم تک یا ذمہ داران تک وہ بات پہنچے گی تو ہمیں امید ہے کہ ہم بات چیت کر کے اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ہمیں اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔